اسی طرح امریکہ میں انہوں نے 211 مریضوں پہ اسٹڈی کی الرجیز کے مریض تھے، اور ان میں بھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے جب ناک کو اگر پراپرلی صاف کریں تو ان کی الرجیز کے جو سمٹمز تھے 30 سمٹمز میں سے 23 سمٹمز جو تھے وہ ختم ہو جاتے تھے۔ کرونک سائنوسائٹس میں نے آپ کو بتایا، یہ میڈیکل ریسرچ رائنالوجی ایک جرنل ہے نیزل سائنسز کا، تو اس کے اندر بھی آ چکی ہے کہ ناک کو جو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ چہرے کو دھوتے ہیں، چہرے کے اوپر سے گرد و غبار کو اتار دیتے ہیں، اور پھر اس کے اندر باہر امریکہ میں کچھ ریسرچیں میں نے پڑھی، انہوں نے ثابت کیا ریسرچیں کر کر کے کہ داڑھی جب آپ رکھتے ہیں تو داڑھی سے آپ کے جسم میں بیماریاں آ جاتی ہیں۔ یہ ان کی چھپی ہوئی ریسرچیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے سے آپ کے جسم میں جراثیم گھس جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات نہیں پتہ ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں اور ہم اپنی داڑھی کا خلال کر لیتے ہیں، ہماری داڑیاں گندی نہیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی گندی داڑھیوں کی طرح جو لوگ وضو نہیں کرتے ہیں اور وہ ان کے اندر ڈسٹ لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ تو داڑھی کے بھی بے شمار بینیفٹس جو ہیں، جو ایک اسلامی پریکٹس ہے وہ ہیں۔ داڑھی کے ذریعے چہرے کے بہت سارے دانے ختم ہو جاتے ہیں، پمپلز اور پھنسیاں نکلنی ختم ہو جاتی ہیں، چہرے کے کینسر جو سکن کے ہوتے ہیں وہ داڑھی رکھنے والوں کو نہیں ہوتے ہیں، اور یہ صرف داڑھی کی وجہ سے ہمیں بینیفٹس ہو رہے ہیں، جو کہ اگین ہمارے دین کی سنت ہے داڑھی رکھنا، اور اس سے آپ کو یہ بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی جلد ہے جس کو آپ چہرے کو اپنے دھو لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں منہ صاف کرتے ہوئے۔ جب آپ ہاتھ اور بازو کو دھوتے ہیں تو آپ اس میں نوٹس کیجئے کہ آپ کے ہاتھ اور بازو جو ہے اس کا اینگل کیا آپ کو بتایا گیا، ڈائریکشن آف فلو، واٹر فلو دیکھیں آپ اس طرح دھوتے ہیں، یعنی پانی اوپر سے گرے گا اور نیچے سے یہاں سے چلا جائے گا۔ ہمیں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ایسے ایسے پانی ایسے ایسے دھو لو، یہاں سے دھونا شروع کر لو، دو کونیاں دھل تو جانی تھیں، لیکن یہاں کے جراثیم سارے ہاتھوں پہ واپس پہنچ جانے تھے۔ تو ہمیں ڈائریکشن بھی یہ بتا دی گئی کہ آپ ہاتھ دھوتے ہوئے اس طرح سے دھو گے تاکہ یہاں سے جتنے جراثیم ہیں وہ یہاں سے نیچے گر جائیں اور آپ کے ہاتھوں پہ جراثیم نہ آئیں۔ کانوں کو آپ صاف کرتے ہیں جب مسح کرتے ہیں، کانوں کے اندر یہ سینسٹیو ایریاز ہیں اور یہاں سے ریفلیکس تھیراپی کا ٹریٹمنٹ بھی کیا جاتا ہے۔ سٹریس مینجمنٹ میں جو یہ بڑے بڑے جو سٹریس کے تھیراپسٹ ہیں وہ آج کل سٹریس مینجمنٹ کے اندر یہی طریقہ جو ہمارے وضو کا ہے مسح کرنے کا، وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ ایسے کریں گے تو آپ کی سارے دن کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ یہ گردن کے اوپر اپنے مسح کر لیں گے۔ تو یہ ہم دن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک سلسلے میں ڈال دیا کہ ہم آٹومیٹکلی ہمیں یہ سٹریس تھیراپی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارا دین اتنا نیچرل ہے کہ وہ ہمیں یہ سب چیزیں خود ہی بتا دیتے ہیں، ہمیں کسی سے سیکھنے کی، پوچھنے کی، سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ڈائیگرام کانوں کی صفائی کا بتا رہے ہیں، یہ آپ ایئر بڈ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت کامن استعمال ہوتی ہیں آج کل، لوگ کان اپنے صاف کر رہے ہوتے ہیں ایئر بڈ کے ذریعے۔ آپ ریگولر وضو کرنے والوں کو کبھی کان اپنے ایئر بڈیں اس پہ مارتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ان کے یہاں پہ ڈسٹ اکٹھی نہیں ہوگی۔ اور ایئر بڈ جو ہے یہ ابھی امریکن ہیئرنگ ریسرچ فاؤنڈیشن ایئر بڈ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ، چونکہ ہم امریکہ کو میں اس لیے کوٹ کرتا ہوں چونکہ اس کو ہم اپنا خانہ کعبہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی سائنس کو مانتے ہیں، تو وہ کیا کہتی ہے جی؟ وہ کہتی ہے وین کاٹن ٹپڈ ایپلیکیٹر، یعنی یہ کاٹن ٹپ جو ہوتی ہے آر یوز ٹو کلین آؤٹ ایئر ویکس دیر از اے رسک آف بریکنگ دا ایئر ڈرم، کان کا پردہ پھاڑ سکتی ہے یہ چیز۔ اور although we realize that this is commonly done، حالانکہ یہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، لیکن امریکن فاؤنڈیشن ریکمینڈ کرتی ہے کہ یہ نہیں کیا جائے اور اس کی بجائے سمپل ویٹ فنگرز کے ساتھ اپنے کانوں کو صاف کر لیں، صرف گیلی انگلی کے ساتھ کان صاف کر لیں، وہ کہتے ہیں یہ کافی ہے۔ تو ہمیں یہ باتیں ویسے ہی پتہ ہیں۔ اسی طرح مسح جیسے میں پہلے بتا چکا، اس سے سٹریس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ پیروں کی انگلیاں، جب آپ پیروں کو دھوتے ہیں تو اس کے اندر آپ پیروں کی انگلیوں کے درمیان میں مسح کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ریگولر وضو کرتے ہیں ان کو پیروں کی فنگل انفیکشنز نہیں ہوتی ہیں، ان انگلیوں کے درمیان میں ساری ڈسٹ اور چیزوں نے پھنسنا ہوتا ہے، وہ ساری وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ جگہ کے اوپر سنا، کچھ انٹرنیٹ کی سائٹس کے اوپر بھی دیکھا کہ مسلمان پانی ضائع کرتے ہیں، وضو سارا دن دھو کے اپنے آپ کو پانی گراتے رہتے ہیں۔ انہوں نے تو ہم پہ الزام لگانے ہیں کہ ہم ہر طرح سے برے ہیں، کہ
لیکن ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ ویسٹ واٹر ایون اف پرفارمنگ ایبلوشن آن دا بینک آف فاسٹ فلوئنگ ریور. دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو پانی کو ضائع نہ کرو. یہ کامن ہماری پریکٹس ہے. ہم اس مسجد کے وضو خانے میں بھی, کسی بھی مسجد میں جا کے آپ دیکھیں, ہم ٹوٹی کو پورا کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک ایک بوند اللہ تعالیٰ کی پانی کی بوند ہے, اس کو ضائع نہ کیجیے, اس کو بچانے کی کوشش کیجیے, اس کو وہی پانی کی بوند سمجھیے جو آخری بوند ہے. آپ کی جب پانی گھر کی ٹینکی میں پانی ختم ہونے والا ہوتا ہے اور آخری قطرے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ یہاں بھی پانی استعمال کریں, کہیں بھی پانی استعمال کریں, تو وہ پانی چاہے وہ مفت مل رہا ہے, پانی وہ مفت ہے لیکن وہ اللہ کا پانی ہے, تو اس کو ضائع ہم نے نہیں کرنا ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں ہر جگہ پہ یہ تلقین کی جاتی ہے کہ پانی کو ہم ویسٹ نہ کریں, اس کو بہترین طریقے سے استعمال کریں. آج کی اخبار میں تھا کہ پانی کا بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے, تو ہمیں ابھی سے تیار ہونا چاہیے, ہمیں پانی کو ویسٹ کرنے سے روکنا ہے. اب نماز کے کچھ بینیفٹس جو ہیں ان کی طرف ہم کچھ ٹائم لیں گے. 82 دفعہ قرآن شریف کے اندر نماز پڑھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے. 5 دفعہ دن میں ہم نے نماز پڑھنی ہے. ریگولر انٹرولز پہ نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ کھڑے ہو کے 5 نمازیں پڑھ کے فارغ ہو جائیں آپ. منیمم جو ہیں 17 فرض بنتے ہیں نماز کے اندر. آپ 3 وتر اس کے علاوہ اس میں دیکھ لیں, پھر سنت, نفل اور تراویح نماز اس کے علاوہ آ جاتی ہے. نماز اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے. یہ ہمارے لیے سزا نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, یہ گفٹ اللہ نے ہمیں دیا تھا اور ہم اس کو ایز اے گفٹ لیتے نہیں ہیں. لیکن ہم نماز کو پڑھنے ہیں ایک مجبوری سمجھتے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے, میں مجبوری سمجھا کرتا تھا کہ نماز کا ٹائم آ گیا, نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے, یار نماز پھر آ گئی نماز کا ٹائم. یہ تو ایک تحفہ ہے, یہ ایک فائدہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. یہ وہ موقع ہے جس وقت آپ اپنے خالق سے کھڑے ہو کے سامنے بات کر سکتے ہیں. اس کے آنکھوں کو, وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ سر جھکا کے اس کے سامنے کھڑے اپنی باتیں اس کو بتا سکتے ہیں, اس کے قریب ترین جا سکتے ہیں اور 1 to 1 ٹاک کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس شخص سے, اس اعلیٰ اللہ تعالیٰ سے جس سے بڑا کوئی نہیں ہے, جس سے بڑا کوئی VIP نہیں ہے. ابھی مجھے جانا ہو کسی منسٹر سے ملنے کے لیے تو میں کوٹ بھی پہن لوں گا, ٹائی بھی پہن لوں گا, کنگھی بھی کر لوں گا, اپنے آپ خوشبو بھی لگا لوں گا, لیکن جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو میں گندے کپڑوں میں بھی چلا جاؤں گا, کیونکہ مجھے یہ احساس نہیں ہے کہ میں کس VIP کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں. اس VIP کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں جس نے یہ سارے VIP تخلیق کیے ہیں. تو جب اس اللہ کے سامنے جانا ہے تو اچھے اپنے حلیے کو کر لیں, اپنے آپ کو صاف کر لیں, اپنے کپڑوں کو صحیح کر لیں, اپنی کنگھی کو ٹھیک کر لیں, اپنے آپ کو خوشنما بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ اپنے اللہ کے پاس جا رہے ہیں, اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اللہ سے بات کر سکیں. یہ بھی شکر کریں کہ اللہ آپ کو نماز پڑھنے کا موقع دے رہا ہے. یہ موقع ختم ہو سکتا ہے, جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو ہم نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے, ہماری نماز پڑھی جا رہی ہوگی. تو جب تک یہ ہے تب تک ہمیں اس کو ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم.